بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہوں رانا فاروق انور ایڈوکیٹ صدر انصاف لاء فرم تحصیل چشتیاں۔ آج کافی عرصے بعد میں اپنے سامعین سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اب جو کل ہمارا احتجاج ہوا جو بہاولپور میں، اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز، کچھ اس کا تجزیہ جو ہوا یہاں پہ اور یہ جو قیادت تھی ہماری جنوبی پنجاب کی، اس کا کردار اس میں کس حد تک کامیاب رہا، کس حد تک ان کا فیلئر تھا، اور یہ جو مطلب پولیس آفیسرز تھے، یہ جو سسٹم تھا، انہوں نے کس طرح ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی ورکرز کو، لیڈرشپ کو، کس طرح انہوں نے بہاولپور کو لاک کیا تاکہ کوئی بھی بندہ بہاولپور کے اندر آ نہ سکے، جا نہ سکے، کوئی کنوینس بہاولپور میں داخل نہ ہو سکے، کوئی مطلب کسی بھی قسم کی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرسوں رات تقریباً شام 4 بجے کے بعد سے انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی، اور لیٹ نائٹ لوگوں کو گھروں میں سوتے ہوئے انہوں نے اٹھایا جو پی ٹی آئی ورکرز تھے، اور ان پر ایف آئی آرز بھی دے دی، جس میں جو پہلی ایف آئی آر درج ہوئی وہ تھانہ بغداد الجدید میں ہوئی۔ ایف آئی آر نمبر تھا 1810/24۔ اس میں تاریخ، وقت، وقوع جو لکھا گیا وہ 4:45 پی ایم لکھا گیا، اور اس کی جو ایف آئی آر درج ہوئی وہ 5:25 1/10/2024 کو درج ہوئی۔ اس میں جرم کیا لگائے گئے؟ 188/341 پہ۔ اب جو صورتحال یہ ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ ایف آئی آر اسی تھانہ میں درج ہوئی وہ ہے ایف آئی آر نمبر 1812/24۔ اس میں بھی تاریخ، وقت، وقوع 1/10/2024 کا ہے۔ جرم اس میں بھی 341 اور 188 پہ لگایا گیا کہ دفعہ 144 کی وائلیشن، جو کہ مطلب پنجاب گورنمنٹ نے لگائی تھی۔ اب اس میں جو نوٹیفیکیشن تھا دفعہ 144 کا، اس میں جو لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو امپلیمنٹ ہوگی، یہ جو لیٹر آیا تھا جس کا انہوں نے اس ایف آئی آر میں حوالہ دیا ہے، لیٹر نمبر 1100 سم تھنگ، وہ ہے، وہ جو 1 اکتوبر 2024 کو وہ لیٹر لاہور سے لکھا سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے، اور اس میں یہ باقاعدہ تحریر ہے کہ یہ ایفیکٹ فرام 2/3/2024، یعنی کہ 1 تاریخ کو دفعہ 144 تھی ہی نہیں، اور انہوں نے 1 تاریخ کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ایف آئی آر کاٹ دی، جبکہ کوئی اکرنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، جو پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے، ان کو گھروں سے اٹھا کے تھانوں میں بند کیا اور جھوٹے وقوعے بنا کر ایف آئی آر دے دی۔ اور یہاں تک ہی بات نہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں بغیر لیڈیز فورس کے مطلب داخل ہوئے ہیں، اور لوگوں کے گھروں سے ان کو اٹھا کے لا کے انہوں نے تھانوں میں بند کیا۔ اچھا، وہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ آپ مہربانی کریں، لوگوں کو پکڑنا ہے نا آپ نے، جو آپ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنی ہے وہ بڑے سرکار کی، تو آپ کم از کم لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو، ان کا حیا کریں، ان کے گھروں کی عزتوں کا خیال کریں۔ انہوں نے کہا جب بڑے سرکار کا حکم ہو تو پھر ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب صبح کی صورتحال یہ تھی کہ پورا بہاولپور انہوں نے لاک کر دیا، فرید گیٹ لاک، بغداد اسٹیشن لاک، اس کے بعد یہ لائبریری چوک لاک، اور اس کے بعد جناب سرکولر روڈ پہ فوارہ چوک لاک، احمد پوری گیٹ لاک، میلاد چوک لاک، اور اس کے بعد سرائکی چوک لاک، اور جو ریلوے کیمپس تھا، مطلب سرکولر روڈ کے ارد گرد جتنے بھی آنے والے راستے تھے وہ تمام کنٹینرز لگا کر لاک کر دیے تاکہ ان میں کوئی گاڑی داخل ہی نہ ہو سکے، اور پیدل آنے جانے والوں کے لیے بھی مسئلہ تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے داخل ہو رہے تھے جنہوں نے ادھر سے گزرنا تھا، جن کا ادھر کام کاج تھا۔ اور ساری مارکیٹیں انہوں نے ان روڈز پر بند کروا دی،
اور اس کے بعد انہوں نے ستلج کا پل لاک، خیرپور لاک، قائمپور لاک، لال سوانرا لاک، مطلب وہ تمام روڈز، رحیم یار خان کا پورا ٹریک انہوں نے لاک کیا. یعنی کہ پولیس کی پوری مشینری اسی کام پہ لگی ہوئی تھی کہ پبلک کا پیسہ ضائع کر کے پبلک کو اپنے رائٹ کے لیے نکلنے سے روکنا. یہ تو اس طرح ہے کہ انگریز نے بھی ایسا نہیں کیا تھا جب پریس پاک و ہند مطلب اکٹھے تھے آزادی سے پہلے، تو انگریز بھی یہ کام نہیں کر سکا جو یہ کر رہے ہیں. اور کل جو مطلب بہاولپور کی سڑکیں ایسا منظر پیش کر رہی تھی جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے کہ خوف زدہ ہوتی ہے عوام، ان کو خوف زدہ کی لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روک دیا جاتا ہے، یعنی کہ کرفیو جیسا سما تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے کوئی بندہ ادھر پہنچتا، کوئی لیڈرشپ اس کو گھر سے اٹھا کے اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی. اور اس طرح تھانہ بغداد الجدید میں ایک اور ایف آئی آر درج ہوئی جو مطلب 2 تاریخ کو درج ہوئی، ایف آئی آر نمبر 1817/24. اور اس میں جو جرائم لگائے گئے 379، 148، 149، 341، 427، 353، 186، 188 ٹیپے، اور ساتھ میں 16 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. اور یہ پولیس ہی اس میں مدعی ہے. اور دوسری ایف آئی آر پھر ایک دوسرے تھانے میں کاٹی گئی، تھانہ سول لائنز میں 1281/24، بجرم 148، 149، 341، 427، 353، 186، 188 ٹیپے اور 16 MPO اس میں بھی لگائی گئی. اچھا، اس میں بھی مدعی پولیس ہے. تھانہ کوتوالی میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی 561/24، اس میں بھی سیم جرائم لگائے گئے اور سیم سٹوری. اس میں سٹوری یہ بنائی گئی کہ جناب ہم وہاں پہ کھڑے تھے سرائکی چوک میں، ہمیں اطلاع ملی کہ یہ فلاں فلاں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے آگے رستہ بلاک کیا ہے اور انہوں نے جناب وہاں پہ آگ لگائی ہے اور انہوں نے جناب حکومت وقت کے خلاف تقاریر کی ہیں اور لوگوں کو اکسایا ہے. یہ اللہ کے بندو، راستے تو سارے پولیس نے بلاک کیے ہوئے تھے. اور یہ سارے جرائم جو توڑ پھوڑ کی ہے، جو لوگوں کو مارا ہے اور یہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، یہ تو سب کچھ پولیس نے کیا ہے. یہ سارے جرائم تو پولیس نے سرزد کیے. تو یہ جرائم بھی خود کرتے ہیں اور روڈز بھی خود بلاک کرتے ہیں، پورا شہر بلاک کر کے، اور اس کا الزام بھی پی ٹی آئی کے ورکرز پر. کیا یہ میڈیا اندھا تھا جو موقع پر موجود تھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کنٹینر کس نے لگائے ہوئے تھے، ٹرالیاں کس نے لگائی ہوئی تھی؟ وہاں تو کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے انہوں نے ایف آئی آر لوگوں پہ درج کر دی ہیں، پی ٹی آئی ورکرز پہ درج کر دی ہیں، اور ساری غیر قانونی اقدام، لا قانونیت ساری خود کی ہے. اسی طرح تھانہ کوتوالی میں مقدمہ درج ہوا، تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج ہوا، اور ساری میں پولیس مدعی ہے. کوئی پرائیویٹ پرسن، کوئی پبلک پرسن، کسی نے آ کے کسی پولیس آفیسر کو کمپلین نہیں کی کہ وہاں پہ فلاں جو پارٹی اپنا مطلب احتجاج کر رہی ہے اور انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہے، ہمیں گزرنے سے روکا ہے. کوئی پرائیویٹ کمپلین نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ پرسن نہیں ہے. اور بھائی پبلک خود تو یہ کرنا چاہ رہی ہے اور پبلک اپنے خلاف کمپلین کیسے لے گی؟ اب پولیس جو ہے، جو پبلک کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتی ہے، سارے اپنی ضروریات پوری کرتی ہے، اب وہی پولیس اٹھ کر انہی پیسوں کا استعمال انہی افراد کے خلاف کر کے انہی پہ ایف آئی آر درج کر رہی ہے، انہی کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے سے روک رہی ہے. یہ کیسا سسٹم ہے؟ اور یہ ہماری عدلیہ، مین اس ساری کاروائی کی وجہ ہماری عدلیہ ہے. اور عدلیہ کے سامنے اگر کسی ایسے بندے کی لا قانونیت کرنے کی جو کمپلینٹ کی جائے تو وہ کہتے چھوڑیں، اچھا یہ دیکھیں آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی بیل لے رہے ہیں، آپ کا یہ لے رہے ہیں، آپ کا وہ لے رہے ہیں، یہ مقدمہ خارج کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جس نے لا قانونیت کی ہوتی ہے اس کے خلاف کیا کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو نوکری سے برخاست نہیں کرنا چاہیے؟ ڈسمس نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، جو کہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس وقت پورا سسٹم اور کچھ عدلیہ کے جو مطلب ججز ہیں وہ سسٹم کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسا نظام. حالانکہ عدلیہ ایک علیحدہ ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ انتظامیہ جو غلط کرے اس کو بھی دیکھے اور پبلک جو غلط کرے اس کو بھی دیکھے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ جو انتظامیہ کر کے لے آتی ہے، جو پولیس کر کے لے آتی ہے، یہ صرف اس کو بس آتھینٹسٹی دینے کے لیے یوں بس ویریفائی کر چھوڑتے ہیں. یہ اتنا کام ہے. حالانکہ علاقہ مجسٹریٹ جو اپنے تھانے کا انچارج ہے، اب اس کے پاس اگر یہ مقدمات جاتے ہیں تو کیا وہ اندھا ہے، بہرا ہے، اس کو نظر نہیں آتا یہ کیا ان کی سٹوریز ہیں، ان میں مدعی کون ہے؟
اور اس کو نہیں پتا، اس دن وہ بھی تو اسی شہر میں سے نکل کے اپنی عدالت میں آیا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اس نے نہیں دیکھا، مگر کیا ہے عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے جو پولیس کر کے لائی ہے وہ انہوں نے لکھ دینا، کیونکہ وہ بھی اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، وہ بھی پبلک کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریز لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں۔ اب سب کو یہ خوف ہے کہ اگر پبلک کے ٹیکس ہم نے کوئی راستہ ان کا روکا یہ سسٹم کا، تو یہ سسٹم جو پولیس اور یہ ہمیں جو تنخواہیں مل رہی ہیں، جو سیلریز مل رہی ہیں، جو بینیفٹس مل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رک جائیں گے۔ اس لیے یہ بھی اس بھتہ خوری میں پورے پورے شامل ہیں جو سسٹم پاکستان کی عوام سے اس وقت لے رہا ہے۔ تو میری ان سب گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کل کا جو احتجاج تھا، جو ظلم اور بربریت یہاں پہ جو اختیار کیا ہے سسٹم نے، میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگ نہیں نکلے گھروں سے، لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا، اور جو کوئی مطلب والنٹیئرز تھے پی ٹی آئی کے، ان کو اٹھا کے راتوں رات انہوں نے تھانوں میں بند کر کے FIRs دے دی، اور تھانوں میں ایسے حوالات میں بندوں کو رکھا ہوا تھا جیسے بھیڑ بکریاں ہوں، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے اتنے لوگ انہوں نے بھرے ہوئے تھے، اور گرمی کا موسم ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ صرف میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ اپنی گزارشات رکھی ہیں کہ یہ جن کو تکلیف دی گئی ہے، اگر وہی اپنی تکلیف کو نہیں حل کریں گے اور سسٹم کے آگے گزارش نہیں کریں گے کہ بھئی ہمارا خیال کرو، جمہوریت کے تابع انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے، قانون کی حکمرانی قائم کرتے ہوئے قانون کے مطابق تمام عمل کریں، اور مہربانی کریں جو مطلب ظلم ہے اس کو بند کریں۔ شکریہ۔